بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا سبق ہے سورۃ العلق۔ کل کے سبق میں سورۃ ناس میں میں نے تعوذ اور تسمیہ کے بارے میں اچھے سے سمجھایا تھا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ نئے آنے والے جو یہاں پر میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، آپ برائے کرم آپ اس کو سبسکرائب بھی کیجئے تاکہ آپ کو میرا اگلا سبق جو ہے وہ مل جایا کرے۔ تو اب ہم اس کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ، ٹھیک ہے، اقرأ، را پہ میں نے جھٹکا دیا ہے۔ میں نے جھٹکا کیوں دیا ہے؟ میں نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں بھی یہ اچھے سے بتایا ہوا ہے۔ سورہ کہف میں، سورہ بقرہ میں نے اچھے طریقے سے یہ بتایا ہے کہ الف جب سکون کی حالت میں آ جاتا ہے، جب الف کے اوپر جزم کی حالت آ جاتی ہے تو اس سے پہلے والے لفظ کو جھٹکا دے کے پڑھا جاتا ہے۔ کیسے؟ اقرأ، را، ٹھیک ہے، اقرا غلط ہے، را غلط ہے، را جھٹکا دیں گے ہم الف کو، یہاں پر ہم نے را کو الف کے ساتھ ملانا ہے تو را جھٹکا دے کے پڑھا جائے گا۔ قوف کو ہلا کے پڑھیں گے، قلقلہ میں سے ہے یہ۔ حروف قلقلہ کے اوپر جو میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے وہ میری اپلوڈڈ ہے، آپ اس کو لازمی دیکھ کے حروف قلقلہ کو بھی کلیئر کر لیجئے۔ یہاں پر ہم چلیں گے آگے۔ بسم ربک الذی خلق، جب وقف کی حالت میں آ جاتا ہے قوف یا سکون کی حالت میں قوف آ جاتا ہے تو اس پر قلقلہ کیا جاتا ہے۔ قلقلہ کہتے ہیں تھرتھراہٹ کے، ہلانا۔ آپ نے اس کو خلق، یہاں پہ آواز کو روکنا نہیں ہے، خلق، ٹھیک ہے، ہلا کے پڑھیں گے ہم قوف کو۔ ابھی اس آیت کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، ٹھیک ہے، خلق الانسان من علق، یہاں پر اقفا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اقفا کہتے ہیں نون کی آواز کو ہم نے چھپانا ہے، نون کی آواز کو ہم نے یہاں پر ظاہر نہیں کرنا۔ اقفا کا مطلب ہوتا ہے کہ نون کی آواز کو چھپانا۔ اتنا بس میں بتاؤں گی، اگر میں زیادہ ڈیٹیل میں جاؤں گی تو آپ لوگوں کو میں جتنی چیزیں پیچھے پریویس سبق میں سمجھا چکی ہوں آپ اس کو بھی بھول جائیں گے۔ اس وجہ سے اقفا کرنے کا طریقہ یہ ہے، آپ نے جب نون کی زبان، جب ہم نون لفظ ادا کرتے ہیں تو ہماری زبان اوپر والے حصے سے جا کے لگتی ہے، تو آپ نے جب اقفا کرنا ہے تو نون کی ادائیگی کے وقت آپ نے اپنی زبان کو جو ہے وہ پیرالل چھوڑ دینا، مطلب ہوا میں چھوڑ دینا، آپ نے اوپر والے حصے کے ساتھ اس کو ٹچ نہیں کرنا۔ کیسے پڑھنا ہے؟ خلق الانسان، دیکھیں ناک میں آواز جاری ہے، ناک میں آواز جاری ہے لیکن نون جو ہے وہ ظاہر نہیں ہو رہا، نون کی آواز کو میں نے چھپا لیا ہے۔ اخفا کا مطلب ہوتا ہے چھپانا۔ انسان، آپ کی آسانی کے لیے میں نے یہ کلر والا قاعدہ لیا ہے، کلر میں جو بلو کلر کا نشان ہے اس پہ ہم نے اخفا کرنا ہے۔ یاد رہے کہ ہم نے بلو کلر کے نشان پہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ اخفا کرنا ہے۔ خلق الانسان من علق، قوف پھر سے ہلا کے پڑھیں گے۔ کیوں پڑھیں گے؟ کیونکہ یہاں پر قلقلہ ہو رہا ہے، قوف جو ہے وہ سکون کی حالت میں آ رہا ہے، اس وجہ سے یہاں پر ہم قلقلہ کریں گے۔ قلقلہ کا مطلب ہوتا ہے ہلا کر پڑھنا۔ قوف، قاف، با، جیم، دال، 5 حروف جب سکون کی حالت میں آ جاتے ہیں یا وقف کی حالت میں آ جاتے ہیں تو ان پر کیا کیا جاتا ہے؟ قلقلہ کیا جاتا ہے، ان کو ہلا کے پڑھا جاتا ہے۔ اگلی آیت پہ چلتے ہیں۔ اقرأ، اگلا سیم وہی لفظ، اقرا آپ نے نہیں پڑھنا، پہلے قوف کو ہلانا ہے، را پھر جھٹکا دینا ہے۔ اقرأ وربک الاکرم، ٹھیک ہے، اکرم نہیں کرنا آپ نے، کاف کی آواز کو آپ نے روکنا نہیں، ایسی چلتی ہوئی آواز ہونی چاہیے، اکرم، ٹھیک ہے۔ اقرأ وربک الاکرم الذی، یا مدہ ہے، حروف مدہ پہ بھی میں اپنی ویڈیو اپلوڈ کر چکی ہوں، اپنے پریویس سبق میں بھی بتا چکی ہوں۔ حروف مدہ جو ہیں یہ یا مدہ ہے، تو اس سے پہلے جو لفظ کو ہم جو ہے اگر زیر آ جاتی ہے تو اس لفظ کو ہم 1 الف کے برابر کھینچتے ہیں، جیسے ذال کو ہم 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ الذی علم بالقلم، ٹھیک ہے۔ یہاں پر جو غلطی میں نے دیکھی ہے وہ یہ کرتے ہیں بالقلم، ٹھیک ہے، بل نہیں کرنا، یا بالقلم پڑھتے ہیں، بل نہیں ہے، بازر بی ہوتا ہے، بالقلم، بالقلم، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ علم الانسان، پہ پھر سے اخفا ہو رہا ہے،
آواز کو چھپانا ہے اقفا کے بارے میں انشاءاللہ ایک ویڈیو اپلوڈ لازمی کروں گی، آپ لوگ سب اس کو لازمی دیکھیے گا۔ پریشان نہیں ہونا، جتنا بتایا جاتا ہے آپ جسٹ اتنا کر لیجئے تاکہ آپ کے حروف جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں، اور ڈیلی کے ڈیلی سبق لیا کریں تاکہ جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ پریکٹس ہوتی جائے، کوئی چیز آپ کی مس نہ ہو۔ نئے آنے والے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ لوگوں بھی جو ہے قرآن مجید کو سیکھنے کی جو ہے آپ کے لیے آسانی ہو جائے۔ علم الانسان ما لم یعلم، یہاں پر غلطی کیا کرتے ہیں، ما لم یعلم، ٹھیک ہے، لم غلط ہے، میم کو ہم نے نہیں لانا، ما لم یعلم اس کو رکھنا ہے، اس کو مارنا نہیں ہے، اس کو پیار سے پڑھنا ہے، ما لم یعلم۔ کلا، اتنا میں نے اس کو کیوں کھینچا ہے کیونکہ اس کے اوپر مد ہے، اور اس مد کو ہم نے جو تشدید والی مد ہوتی ہے اس کو ہم نے 6 حروف کے برابر لمبا کرنا ہوتا ہے۔ اس مد کو ہم نے کتنا لمبا کرنا ہے، 6 حروف کے برابر، 6 الف کے برابر، 6 حرکات کے برابر۔ اور اس کا میں نے آسان والا طریقہ اپنی پچھلی ویڈیوز میں بھی بتایا ہے کہ اپنی پوری انگلیوں کو 6 انگلیوں کو بند کر لیجئے، اور جتنا ٹائم آپ کو انگلی کھولنے میں لگتا ہے، 6 انگلیاں کھولنے میں لگتا ہے، اتنا آپ نے اس لفظ کو کھینچنا ہے۔ کیسے، کلا ان الانسان، اگین یہاں پر اخفا ہو رہا ہے، انسان لیطغی، یہاں پر ہم طا کو ہلائیں گے، قلقلہ ہے نا، لیطغی، قاف طا با جیم دال 5 حروف ہیں حروف قلقلہ کے، لیطغی۔ اچھا، اب یہ والی جو مد ہے نا یہ تشدید کے بغیر ہے، دیکھیے غائن کے اوپر تشدید نہیں ہے، لام کے اوپر تشدید تھی، اس وجہ سے ہم نے اس کو لمبا کیا 6 حرکات کے برابر۔ لیکن دیکھیے غائن کے اوپر جو ہے وہ تشدید نہیں ہے لیکن اس کے اوپر مد ہے، تو بغیر تشدید والی مد کو ہم کتنا لمبا کریں گے، 4 حرکات کے برابر لمبا۔ کتنا لمبا کریں گے، 4 حرکات کے برابر لمبا کریں گے۔ الرآہ استغنی، آگ حمزہ کھڑی زبر آگ ہم 1 حرکت کے برابر لمبا کریں گے، 1 حرکت کے برابر لمبا کریں گے۔ الرآہ استغنی، ان الی ربک الرجعی، جیم رج، جیم کو ہلا کے پڑھیں گے، قلقلہ، دیکھیں قاف بھی آ گیا، طا بھی آ گیا، جیم بھی آ گیا، قاف طا با جیم دال 5 حروف قلقلہ کے ہیں، ان کو یاد کر لیجئے۔ عربی میں ان کو کہتے ہیں قطب جد، قاف طا با جیم دال۔ ربک الرجعی، ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، دیکھیں یہاں پر با بھی آ گیا ہے، با جو ہے وہ با آ گیا ہے قلقلہ میں سے۔ اب دیکھیں یہاں پر ہمارے آلموسٹ 4 حروف پورے ہو گئے ہیں، قاف طا با جیم، ٹھیک ہے، دال رہ گیا ہے وہ بھی آگے آئے گا۔ تو دیکھیں حروف قلقلہ کے یہاں پر 5 مثالیں ہمیں مل رہی ہیں۔ رج پہ جیم آ گیا، یط پہ طا آ گیا، علق پہ قاف آ گیا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر آ رہا ہے با، عبدا اذا صلی، عب با کو ہلا کر پڑھنا ہے، قلقلہ کرنا ہے، قاف طا با جیم دال۔ ارأیت ان کان، یہاں پر اخفا، ان کان علی الہدی، مد ہے 4 حرکات کے برابر لمبا کریں گے اس کو۔ او امر بالتقوی، قاف کو قلقلہ کریں گے، تقوی۔ ارأیت ان کذب وتولی، الم یعلم بان اللہ یری، ان اللہ، دیکھیں اللہ لفظ سے پہلے زبر آ گئی ہے تو اللہ لفظ کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے، بان اللہ، ٹھیک ہے، یری۔ کلا لئن لم ینتہ لنسفعا بالناصیہ، ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ۔ اچھا، آپ نے یہاں پہ یہ دھیان رکھنا ہے کہ جو بلو کلر کے ہیں نا ان پہ آپ نے اکفا کرنا ہے، ٹھیک ہے،
زیادہ اس کلر والا قاعدہ میں نے اسی لیے یوز کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ آسانی ہو جائے. اقفا کی سمجھ مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو بھی صحیح سے نہیں آ رہی، لیکن جتنا میں سمجھا رہی ہوں بس اتنا غور کیجئے. تو میں انشاءاللہ اقفا پر جو ہے وہ اگلی ویڈیو انشاءاللہ ضرور اپلوڈ کروں گی. آپ لوگوں کو انشاءاللہ العزیز اچھے سے اقفا کی سمجھ آ جائے گی. ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ فلیدع نادیہ. اچھا یہ والی ہاں کی آواز بھی آپ نے نکالنی ہے، اور یہ جو تا ہے نا گول تا، یہ وقف کی حالت میں ہاں میں تبدیل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہم پڑھیں گے خاطئہ. ٹھیک ہے، اینڈ پہ ہاں کی ساؤنڈ آنی چاہیے. یہاں پر فلیدع نادیہ، یہاں پر حروف قلقلہ کا 5واں لفظ بھی آ گیا ہے. دال ید د ید فلیدع نادیہ سندع الزبانیہ کلا لا تطعہ. عین ہے، اس کی عین کو آپ نے آواز کو صحیح سے نکالنا ہے. لا تطعہ واسجد واقترب. یہاں پر 3 حروف قلقلہ آ رہے ہیں، قاف با دال. واسجد واقترب. اب یہاں پر دیکھیے ہماری سورت تو کمپلیٹ ہو گیا، الحمدللہ ہمارا سبق کمپلیٹ ہو گیا. اب یہاں پر میں سجدے کے بارے میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گی. اگر میں یہاں پر دکھا سکتی ہوں، یہاں پر لکھا ہوا ہے سائڈ پہ سجدہ. ٹھیک ہے، یہاں پر لکھا ہوا ہے سجدہ. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہاں پر سجدہ ہم پر لازم ہو جاتا ہے. یہاں پر سجدہ ہم پر لازم ہے. یہاں پر اب یہ کوشچن یہ آتا ہے کہ سجدہ یہاں پر ایک کرنا ہے. دیکھیں میں نے پڑھا اور آپ نے سنا. ٹھیک ہے، تو ایک سجدہ آپ پر واجب ہو گیا اور ایک سجدہ مجھ پہ واجب ہو گیا. جب آپ پھر اس کو خود پڑھیں گے اور اگر میں نے نہیں سنا تو میرے پہ تو ایک سجدہ واجب ہے، لیکن آپ جب خود پڑھیں گے تو دوسرا سجدہ بھی آپ پر واجب ہو گیا. پہلے آپ نے صرف مجھے سنا، ٹھیک ہے، پھر آپ نے پڑھا، تو اٹ مینز آپ کے اوپر 2 سجدے واجب ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، اتنا سمجھ میں آ گیا، اتنا کلیئر ہے کہ آپ کے اوپر سجدہ واجب ہو جائے گا، ایک سجدہ. ٹھیک ہے، اور اگر آپ نے کسی کو پڑھتے ہوئے سنا ہے تو تب بھی آپ پر سجدہ واجب ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ میں یہاں تک اچھا سمجھا چکی ہوں. اگر آپ لوگوں کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی، سجدے کے بارے میں ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا، تو کامنٹ سیکشن میں لازمی پوچھیے. اور جس کو اپنا سبق سنانا ہے، اپنے تجوید کو ٹھیک کرنا ہے، میں آن لائن کلاسز بھی دیتی ہوں. مجھے واٹس ایپ پر رابطہ کیجیے، واٹس ایپ پہ میسیج کیجیے. انشاءاللہ العزیز میں آپ کو آپ کے میسیجز کا جواب لازمی دوں گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.